کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بلا فصل تھا۔ کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انبیاء کے بعد کائنات کا سب سے افضل آدمی ہے۔ کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر جس نے قرآن سب سے پہلے جمع کر کے امت کے سامنے رکھا۔ کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر جنہوں نے اپنے کندھوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا۔ کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر جس نے اپنا سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر کہ اللہ جبرائیل کے ہاتھوں جس کو سلام بھیجتا کہ محمد مصطفیٰ آپ کا رب صدیق اکبر پر سلام بھیج رہا ہے۔ کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر جو خود بھی صحابی تھا۔ کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر جس کی ماں بھی صحابیہ تھی۔ کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر جس کا باپ بھی صحابی تھا۔ کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر جس کی بیٹی عائشہ بھی صحابیہ تھی، جس کی بیٹی اسما بھی صحابیہ تھی، جس کی زوج محترمہ ام رومان بھی صحابیہ تھی، اسما بھی صحابیہ تھی، حبیبہ بھی صحابیہ تھی۔ وہ صدیق اکبر جس کا بیٹا عبداللہ بھی صحابی تھا۔ وہ صدیق اکبر جس کا بیٹا عبد الرحمن بھی صحابی تھا۔ وہ صدیق اکبر جس کا پوتا محمد بن عبد الرحمن بھی صحابی تھا۔ وہ صدیق اکبر جو غار ثور کے اندر رسول اللہ کا یار تھا۔ وہ صدیق اکبر جس کی بیٹی عائشہ ام المومنین تھی۔ وہ صدیق اکبر جس کی بیٹی عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیت۔ وہ صدیق اکبر کہ جس کی بیٹی کا گھر روضۃ من ریاض الجنہ ہے۔ وہ صدیق اکبر کہ جس کی بیٹی عائشہ کے گھر میں صبح بھی 70,000 فرشتے اترتے ہیں، شام کو بھی 70,000 فرشتے اترتے ہیں اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ وہ صدیق اکبر کہ جس کی بیٹی کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے۔ وہ صدیق اکبر جو رسول اللہ کے خلفاء میں سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ وہ صدیق اکبر جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف سے بچانے کے لیے اپنا انگ انگ زہریلے سام سے ڈسوایا۔ وہ صدیق اکبر جو ہجرت میں آپ کے ساتھ ہے۔ وہ صدیق اکبر جو مکہ میں آپ کے ساتھ ہے۔ وہ صدیق اکبر جو مدینہ کے اندر آپ کے ساتھ ہے۔ وہ صدیق اکبر جو قبر میں پڑوسی آپ کے ساتھ ہے۔ وہ صدیق اکبر جو کائنات میں ہر موقع پر آپ کے ساتھ ہے۔ وہ صدیق اکبر جو جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوگا۔ وہ صدیق اکبر جو اچھائی میں بھی آپ کے ساتھ ہے۔ وہ صدیق اکبر جو تکلیف میں بھی آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ کی قسم جس موقع پر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو گے صدیق اکبر ساتھ ساتھ تمہیں ملے گا۔ اسی لیے وہ محبت کا اندازہ لگائے کہ دنیا میں تو صدیق اکبر ساتھ ساتھ قبر کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی صدیق اکبر ہے۔ ساری رحمتیں جہاں سمٹ گئی، ساری رحمتیں جہاں سمٹی ہوئی ہے، صدیق اکبر وہاں لیٹے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک دفعہ عمر فاروق کا ہاتھ پکڑا اور ایک دفعہ صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، اور جیسے دنیا کے اندر ہم ساتھ ساتھ ہیں قیامت میں بھی ایسے ہی ساتھ ساتھ ہوں گے، قیامت میں بھی یوں ہی ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا او لوگو یہ مسجد نبوی کے اندر جس کے دروازے کھلے ہوئے سب کے دروازے بند کر دو الا خوخۃ ابی بکر، سوائے ابو بکر صدیق کے دروازے کے، اسے بند نہ کرنا۔ ملا علی قاری نے مرقات کے اندر عجیب بات لکھی ہے، اس لیے نہ بند کرنا انی رأیت علیہ نور، اس دروازے سے اللہ کا نور دیکھتا ہوں، مجھے اس دروازے میں اللہ کی تجلیات نظر آتی ہے، مجھے اس دروازے سے اللہ کا نور نظر آتا ہے، اس لیے اس دروازے کو بند نہ کرنا۔ کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر جس کے بارے میں کائنات کا سردار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لوگوں مجھ پر جس کے احسانات تھے میں نے سب کے احسانات جھکا دیے، لیکن صدیق اکبر ایسا ہے کہ اس کا احسانات میں نہیں جھکا سکتا، اس کے احسانوں کا بدلہ اللہ ہی دے گا۔ وہ صدیق اکبر، ایک روایت مجھے یاد آ گئی، وہ صدیق اکبر ترمذی مشکات کی روایت ہے، وہ صدیق اکبر قیامت کے دن ہر امتی کھڑا تھر تھر کانپ رہا ہوگا، اے اللہ تیرے دربار میں حاضر ہے، خدا جانے میرا حال کیا ہوگا، خدا جانے میرا حشر کیا ہوگا، اے اللہ معلوم نہیں تو نے میرے لیے جہنم لکھی ہے یا جنت لکھی ہے، اے اللہ مجھے معلوم نہیں کہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں ملے گا، اے اللہ میں نے بڑی مسجدیں بنائی لیکن معلوم نہیں کہ تیرے دربار میں قبول ہے یا نہیں، اے اللہ
میں نے بڑے مدرسے آباد کیے لیکن معلوم نہیں کہ تیرے دربار میں قبول ہے یا نہیں. اے اللہ میں نے بڑے یتیموں پر شفقت کی, بیواؤں کا آسرا بنا, میں نے نمازیں پڑھی, میں نے روزہ رکھے, میں نے صدقات دیے, میں نے غریبوں کی مدد کی, میں ہر کام میں آگے بڑھنے والا تھا, لیکن اے اللہ آج تیرے دربار میں حاضر ہے, معلوم نہیں کہ وہ صدقے تیرے دربار میں قبول ہے کہ نہیں, وہ روزے تیرے دربار میں قبول ہے کہ نہیں, وہ نمازیں تیرے دربار میں قبول ہے نہیں. اے اللہ مجھ پر رحم فرما, اے اللہ مجھ پر شفقت فرما, اپنی رحمت سے مجھے بخش دے, اپنی رحمت سے جنت میرا ٹھکانہ بنا دے. جس روز قیامت ہر آدمی تھر تھر کانپ رہا ہوگا کہ خدا جانے اللہ میرا انجام کیا کرے گا, اس قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے ابو بکر صدیق کو دے کر پکار اٹھوں گے, مرحبا مرحبا مرحبا. اے ابو بکر یہ جنت کے 8 دروازے تیرے لیے ہے, جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, یہ ہمارے سروں کے تاج ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بلا فصل ہیں, یہ حضرت علی کے سروں کے تاج ہے, یہ حسن اور حسین کے, جس طرح حسن اور حسین سیدا شباب اہل الجنہ ہے, جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے. ابو بکر صدیق اور عمر فاروق جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں. یہ بی بی فاطمہ کے سروں کا تاج تھا, یہ حسن اور حسین کے سروں کا تاج ہے. اسے خلیفہ حضرت علی نے مانا ہے, اسے خلیفہ حسن نے مانا ہے, اسے خلیفہ حسین نے مانا ہے. تو ابو بکر صدیق بحیثیت مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہونے کے, جو دوست کا دوست ہوتا ہے وہ بھی دوست ہوتا ہے. یہ ابو بکر صدیق رسول اللہ کا دوست تھا, رسول اللہ کا محبوب تھا, رسول اللہ کا صحابی تھا, لہذا ہمارے بھی سروں کا کیا ہے, تاج ہے. غور سے سنو, صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان صحابیت کا انکار کرنے والا, ان کی توہین کرنے والا مسلمان نہیں رہ سکتا, اس لیے کہ ان کی صحابیت ان اللہ معنا. جب رسول نے اپنے ساتھی اپنے صحابی کو کہا ڈر مت اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس آیت کے ذیل میں مفسر ابن جریر نے تفسیر طبری کے اندر اور تفسیر بغوی کے اندر, اسی طرح ابن اسود جزری نے اسد الغابہ کے اندر علامہ منا اس آیت کے تحت لکھا ہے, من قال ان ابا بکر لم یکن صاحب الرسول فهو کافر لانکارہ نص القرآن. جو شخص ابو بکر صدیق کی صحابیت کا منکر ہے, جو شخص ابو بکر صدیق کے مقام کا منکر ہے, جو شخص صدیق اکبر کی عظمت و رفعتوں کا منکر ہے, جو ان کی شان کا منکر ہے, وہ پکا کافر, اس لیے کہ قرآن کا انکار کرتا ہے, قرآن کا منکر ہے. تو صدیق اکبر حضور کے بعد سب سے افضل کون, بولو نا یار, سب سے افضل کون حضور کے بعد, انبیاء کے بعد, انبیاء کے بعد سب سے افضل کون, ہمارے سروں کا تاج کون, ہمارے دلوں کا قرار کون. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے سیدھے ہم ہر چیز برداشت کر سکتے, لیکن رسول اللہ کے کسی صحابہ کی شان میں ادنا گستاخی توہین قابل برداشت. جس کو اللہ سلام بھیجے میں اس کی توہین کروں, جس کو جنت پکار, جس پر جنت فخر کرے کہ صدیق اکبر جیسا آدمی آئے گا میری شان بڑھے گی, میں اس پر بکواس کروں, میں اس کی توہین و تذلیل کروں, اور آخر میں